ایران کے خلاف اسرائیل کی جنگ میں امریکہ بھی شامل ہو گیا۔ امریکہ نے ایران کی 3 ایٹمی تنصیبات پر حملہ کیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ فردو، نتنز اور اصفہان میں نیوکلیئر تنصیبات پر حملہ کیا ہے اور فردو ایٹمی تنصیب مکمل طور پر تباہ کر دی گئی ہے۔ امریکی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ہم واضح کرتے ہیں کہ دنیا کو امریکہ کے صدر ٹرمپ کی بات سننا ہوگی۔ ہم نے ایران کا ایٹمی پروگرام مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے اور اگر جوابی کارروائی ہوئی تو اس سے زیادہ طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ امریکہ بار بار کہتا رہا ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے نہیں دیں گے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کے ہدف ایٹمی اثاثے تھے۔ ایران نے حملہ کیا تو بھرپور طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ امریکی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ B-2 بمبار نے تاریخ کا سب سے بڑا حملہ کیا ہے اور اس کو مڈ نائٹ ہیمر کا نام دیا گیا ہے اور یہ خفیہ مشن تھا، اور اگر ایران نے حملہ کیا تو ہم خود کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ پینٹاگون حکام نے کہا ہے کہ اصفہان کی جوہری تنصیب کو ٹام ہاک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی ریڈار امریکی جہازوں کو پکڑنے میں ناکام رہے، جبکہ ہم نے ایران کی 3 ایٹمی سائٹس کو بھرپور نقصان پہنچایا ہے۔ دوسری طرف ایران نے امریکہ کے حملے کے بعد اسرائیل پر خیبر شکن میزائلوں سے حملہ کر دیا ہے، جس میں 86 افراد زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق تل ابیب سمیت اسرائیل بھر میں جنگی سائرن بجنا شروع ہو گئے ہیں اور فضائی دفاعی نظام فعال کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی شہر حیفا پر متعدد ایرانی میزائل گرنے کی بھی اطلاعات ہیں۔ تل ابیب میں بھی متعدد دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ ان حملوں کو اسرائیل دنیا سے چھپانا چاہتا ہے اور وہ بین الاقوامی ٹی وی چینلز کو کوریج سے روک رہا ہے تاکہ دنیا کو کم سے کم پتہ چل سکے کہ اسرائیل میں کتنا نقصان ہوا ہے۔ اسرائیل کا دفاعی نظام ایرانی میزائل روکنے میں ناکام رہا ہے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اسرائیل پر حملوں میں 3rd جنریشن خیبر شکن میزائلوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ میزائل مہلک ترین اور ہدف تک پہنچنے کے لیے فضاؤں میں چکمہ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ حملے میں میزائل پہلے گرے اور سائرن بعد میں بجے۔ ابھی مزید خطرناک میزائل استعمال ہونا باقی ہیں۔ اور ایک بڑی خبر یہ ہے کہ ایران نے اب امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کر دیا ہے کہ امریکہ نے حملہ کر دیا ہے تو اب ہمارے جواب کا انتظار کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ایران اسرائیل میں ہی ایٹمی دھماکے کر کے دنیا کی 7ویں ایٹمی قوت بن جائے۔ اس کا جواب آنے والے چند گھنٹوں میں مل جائے گا، لیکن اس وقت مشرق وسطیٰ کی صورتحال انتہائی خراب دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ امریکہ بھی ایران کے خلاف اسرائیل کی جنگ میں کود پڑا ہے، جس کی پاکستان سمیت مختلف اسلامی ممالک نے شدید مذمت کی ہے۔ ایک اور بہت اہم چیز اس وقت سامنے آ رہی ہے کہ گزشتہ دنوں ٹرمپ نے خود کو نوبیل انعام دینے کا مطالبہ کیا تھا، جس کی پاکستان نے بھی حمایت اور سفارش کی تھی، اور کچھ دن قبل ہی فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی امریکہ کا دورہ کر کے آئے ہیں، جنہوں نے امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات کی، جس میں ٹرمپ نے بھارت کے خلاف جنگ روکنے پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ ادا کیا اور کہا عاصم منیر سے ملاقات ان کے لیے اعزاز ہے، جس کے بعد پاکستان کا امیج دنیا میں بلند ہوا اور بھارت میں صف ماتم بچھ گئی۔ لیکن اب چونکہ امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا ہے تو کیا پاکستان ٹرمپ کو نوبیل انعام دینے کی سفارش واپس لے گا؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، جس کا آئندہ چند دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ آپ اس ویڈیو کے حوالے سے جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔